ہمارے رب العالمین آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وإن خفتم علیۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک باطل ہی ناپاک ہے اور اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا اور اللہ علم اور حکمت والے ہیں۔ مفلسی کا یہ ہے کہ مشرکین کا آنا بند ہو گیا تو مسلمان اسی طرح کہتے تھے کہ ہمارا تجارت ان کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، کمائی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مفلسی کا ڈر نہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور تم لوگوں کو دگنا عطا کرے گا۔ مشرکین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپاک ہیں، عقائد اور اعمال کے لحاظ سے بھی ناپاک ہے۔ مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناپاک ہے۔ طہارت و صفائی پاکیزگی کا اس طرح اہتمام یہ لوگ کرتے نہیں ہیں اور نہ دلوں میں بھی ان کا توحید ہے، بلکہ یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ وہی حکم ہے جو 9 ہجری میں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا تھا کہ اعلان کر دو۔ اعلان بارات کے ساتھ پھر 9 ہجری کو کیا گیا تھا اور اس کی تفسیر بتا چکی ہوں۔ ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن مسجد حرام میں حج کے لیے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کی ستون سے باندھے رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی کی محبت ڈالی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ مشرکین کی ممانعت بعض مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے تجارت ہوتی ہے اور یہ متاثر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مفلسی کاروبار کی کمی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ عن قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ فتوحات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو دے دیا اور سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا اور حج کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل پھر اس طرح ہوگی جس طرح پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی اور مسلسل روزے افزوں ہی رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام نہیں جانتے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے ٹیکس ادا کرے، جزیہ ادا کرے۔ وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، اگلے منکروں کی باتیں یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے اور وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے
ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ یہودی اور نصارہ اپنی علماء کی بھی اسی طرح عبادت کرتے تھے اور شرک کرتے تھے، اور علماء کی اسی طرح عبادت کرتے تھے کہ علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے تو وہ اس کو حلال سمجھتے، جس چیز کو حرام کر دیتے تھے تو اس کو حرام سمجھتے تھے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ یہ ان کی عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ وہ اپنا نور پورا کرے گا، گو کافر ناخوش رہیں۔ یہودی اور نصارہ مشرکین چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جدال اور سے مٹا دیں۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شخص آسمان کی شعاعوں کو یا چاندی کی روشنی کو اپنی پونکوں سے بجھا دیں، بلکہ یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے، اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے، اور وہ تمام دینوں پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلوا اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد یہ لوگ جو ہے لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے کہ زکوٰۃ جو بندے ادا نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا، اور اس لیے علماء فرماتے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ کنز میں آتا ہے، اور جن سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ کنز میں نہیں آتا، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ خزانہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور جس سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ خزانے میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس لیے قرآنی وعید ہے کہ جو شخص اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلو کی پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم میں لے جائے گا۔ صحیح مسلم۔ بگڑے ہوئے علماء جو اس طرح خرابی پھیلاتے ہیں، اس میں علماء کا بھی ذکر ہے، صوفیہ لوگوں کا بھی ذکر ہے، اور بادشاہوں کا بھی ذکر ہے جو سود کھاتے ہیں اور موسیقی کو عام کرتے ہیں، شرابوں کے مجلسوں کو عام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ یہ سارے جہنمی ہیں جو جنت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ
یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اس دن جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ مہینوں کے آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک تو سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتا کہ اللہ جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لے، پھر اسے حلال بنا لے۔ اللہ نے حرام کیا ہے ان کے لیے ان کے برے کام کو خوشنما بنا دیے ہیں، اور قوم کفار کو اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم لوگ زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا ہی کی زندگانی پر رج گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غزوہ تبوک ہے کہ رومی عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دیا، اور 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بہت لمبا تھا، منافقین پہ یہ بہت گراں گزرا، اور اسے غزوہ تبوک کہلاتا ہے جس میں لڑائی ہوئی ہی نہیں۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانیاں دی، اور اس لمبے سفر میں لشکر کو کافی دقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے بہت سارے لوگ سستی دکھا کے رہ گئے اور جہاد میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی رسول کی الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو تم کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت کہ جب اس سے کافروں نے دیش سے نکالا پیارے نبی کو، تو 2 میں سے ایک حضرت ابوبکر تھے اور ایک پیارے نبی تھے جو غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے حضرت ابوبکر سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین قلب نازل فرمایا اور ان کے لشکروں سے، کافروں کی لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور اس نے پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین قلب نازل فرمایا اور ان کی لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و بالا تو اللہ ہی کا کلمہ ہے۔ اللہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ ہلکے بھی نکلو بوجھل بھی نکلو، وہ راہ رب میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون۔ ہلکے بھی نکلو بوجھل بھی نکلو اور راہ رب میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں اگر جلد وصول ہونے والا مال اسباب ہوتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو یہ ضرور آپ صلی اللہ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی، اب تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، اور اپنی جانوں کو خود کی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ یعنی جھوٹے قسمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خیلے تراش کریں گے اور قسم بھی کھائیں گے، جو کہ قسم جو ہے جھوٹی قسم گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا کہ آپ نے یعنی ان کو کیوں اجازت دے دی، یہ تو ویسے جھوٹی ان کا ایمان کمزور تھا اور پیچھے رہ جانے کو یعنی اپنی زندگی سمجھ رہے تھے، تو آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟
لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور زبان جو چرب زبان والے ہوتے ہیں تو اسی تیزی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ہر چیز کا اندر کا پتہ ہے، اور بعض لوگ اسی طرح بتوں کو جو پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے کس طرح خوش ہوں گا اور یہ میرے آگے کس طرح سفارش کریں گے۔ مجھے تو مطلب جن کے دل میں پورا اعتماد ہے اور مجھ سے ڈرتے ہیں، میں تو ان کو پسند کرتا ہوں، اور میں تو اندر کا بادشاہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ یہ اجازت تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان محکم نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ جہاد سے بھی بھاگتے ہیں اور موت سے بھی بھاگتے ہیں، اور موت تو قلعوں میں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ دے دیتا ہے، موت سے چکنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شک میں ہیں۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا، اس لیے انہیں حرکت ہی سے روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم دین کے بارے میں بھی کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو یہ بندے جو ہے یہ جو کرتے ہیں کہ نہ کچھ زبان سے بولیں گے اور نہ کچھ کہیں گے، تو یہ شیطان کی سازش میں آ جاتے ہیں اور بڑے بد نصیب ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو لے لیتے ہیں اور شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 47 میں اگر تم میں یہ شامل ہوتے نکلتے تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی کوشش کرتے۔ ان کے لیے باتیں سننے والے جاسوس خود تم میں سے موجود ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی منافقین کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنوں کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقینوں کو مسلمانوں کی خبر باقاعدہ پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اے نبی، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، اگرچہ ان کو ناگوار ہی گزرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آئندہ امور کی اطلاع دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین جو ساتھ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہوا، اگر یہ جانتے تو یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، اور ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے گا، اور آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً وہ دوزخ
کافروں کو منکروں کو گرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ کو اگر کوئی بلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا تھا۔ پھر تو بڑے ہی تکبر کرتے ہیں اور اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے حق میں لکھ رکھا ہے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے اور رکھنے والا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ پس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری طرف تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں پہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں قادر ہوں، یا تو اپنی طرف سے ان کو ہلاک کر دوں گا، یا تمہارے ہاتھوں سے قیدی اور قتل کرنے پہ مطلب قادر ہوں کہ ان کو میں یہ سزائے دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کس طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ یعنی فاسق لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب بھی نامقبول ہے، کیونکہ ناخوشی سے خرچ کرو مال اللہ کے ہاں ویسے ہی منافقوں کی مردود ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کا جھوٹوں کا اور جن کا اللہ پہ بھروسہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی مال کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، جو کچھ تم نے خوشی یا ناخوشی سے خرچ کیا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو اپنی مرضی سے یا اللہ کی راہ میں، تب بھی نامقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے کہ جن کے اندر ایمان راسخ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور بڑے برے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ یقیناً تم میں سے ہے، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں ہیں۔ اے نبی، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالے تو یہ بھی اس طرف لگام دوڑ کر الٹ بھاگ چھوٹیں، یعنی تیزی سے دوڑ کر اپنی پناہ گاہوں میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے وہ محبت اور خلوص پر بالکل نہیں ہے، عناد اور نفرت پر ہے۔ ان میں وہ بھی ہے جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب لگاتے ہیں اور رکھتے ہیں، اگر انہیں اسی میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ صدقات، زکوٰۃ، خیرات صرف فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلجوئی مقصود ہوتی ہیں، اور گردن چھڑانے والے، غلام آزاد کرنے والوں کے لیے اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور اللہ روح مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی فقیر مسکین
جو قریب قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حاجت مندوں کو بھی، یعنی کہ جو اپنی حاجات و ضروریات پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم وسائل سے محروم ہوں، تو ان کو بھی مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ اسے غریب اور فقیر سمجھا جاتا ہے کہ لوگ مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کرے، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے، یہ مسکین ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ مسکین شخص کو، یعنی اس کو مذکورہ کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر جو مانگتا ہو، فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود بھی سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ اور ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 61 میں، ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ کان کا کچا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور رسول اللہ کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں یہ لوگ کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول راضی کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کٹکار لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کی دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے اور پیارے نبی کو خبر دے۔ آپ صلی اللہ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی و مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لے تو کچھ لوگوں کو سنگین سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ واقعی مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ تمام منافق مرد عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار ہیں۔ اللہ ان منافق مرد عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہو اور انہی کے لیے دامی عذاب ہے۔ منافق تمہارے حال مثل ان لوگوں کے ہیں جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس انہوں نے اپنے حصے سے خوب دنیاوی فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جس طرح انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کیا انہیں اپنے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی، عاد کی اور سمود کی، قوم ابراہیم کی، اہل مدین اور اہل متفقات یعنی الٹی ہوئی بستی کے رہنے والوں کے، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیل لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ 6 قومیں تھیں، یہ شام میں تھی،
اور عرب کے قریب ہی تھے، اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہو۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود تیز ہوا سے ہلاک کر دی گئی، قوم سمود جسے آسمانی جبرائیل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن گوش مچھر سے مروا دیا گیا نمرود کو کہ اس کے ناک میں مچھر، پھر اس کو وزیر اور گورنر چتر مارتے تھے، جو تیزی سے چتر مارتا تھا تو ان کو انعام دیتا تھا۔ اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ سے اور زلزلہ اور بادلوں کے سائے کو سمجھ کر اس سے آگ برسنے لگا، اس سے ہلاک کیا گیا۔ اہل متفقات قوم لوط ہے جس کی بستی کا نام سدم تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر کے ساتھ اٹھا لیا، یہاں کہ اس کے مرغی اور بکریوں کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں، بچوں کی چیخ و پکار آسمان میں سنائی دینے لگی، اور پھر ادھر سے نیچے جس طرح ایک برتن کو الٹا کیا جاتا ہے الٹا کر کے پھینک دیا گیا، اور پھر اس پہ پتھر برسائے گئے، ان کی بستی کو اوپر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی، اور اس اعتبار سے انہیں اصحاب متفقات کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان سب قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے پیغمبر آ گئے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی، اور ان لوگوں نے تکذیب کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر عذاب الہی کی شکل میں نکلا، اور عذاب الہی کے شکار ہو گئے۔ گندے کاموں کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنا دے اور ایک دوسرے کا سہارا بنا دے، اور تب یہ سب کچھ صحیح ہوگا اور بلائیوں کی طرف ہم ایک جیسے چلیں گے۔ لیکن مالدار لوگ ہر دور میں فتنے کے سبب بنے ہیں، اور مڈل کلاس کے لوگ ان کی بندروں کی طرح نقل کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو جہنمی خواہ بنا دیتے ہیں۔ تو مالدار لوگوں کو تو یہ دنیا ملی ہوئی ہے اور ادھر کچھ نہیں ہے، لیکن جو مڈل کلاس کے ہیں تو وہ تو ادھر بھی برباد اور ادھر بھی برباد۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، مومن مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں، وہ بلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اے ایماندار مرد و عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرا پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والے جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کافر اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جو ان کی اصل جگہ جہنم ہے، جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔
اور اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کے زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے کام کا قصد ارادہ کر لیا ہے جو پورا نہ کر سکے۔ وہ صرف اسی باتوں کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر وہ اب بھی توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر منہ موڑ رہے ہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی گستاخی پہ تلے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور تبوک سے واپسی پر منافقین نے جو کام کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں یعنی کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ 10-12 منافقین ایک گاڑی میں آپ کے پیچھے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے، تو ان کا یہ منصوبہ تھا کہ آپ پر حملہ کرے اور آپ کا کام تمام کر دیں۔ وحی کے ذریعے پیارے نبی کو اطلاع مل گئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر نکل گئے۔ مسلمانوں نے جو ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو فروغ ملا تھا، مدینہ کی معاشی حالات بہت اچھی ہو گئی تھی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیات میں ہی فرما رہے ہیں کہ ان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے۔ یعنی یہ ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں، بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ اس نے انہیں فقر اور تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا۔ تو کیا یہ لوگ تونگر ہو کہ اب اس طرح ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کرتے، اور نہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں خوب جانتا ہوں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کی حرکتوں کا پتہ نہیں ہے اور ان کو اپنی شیطانی کاموں پہ خوشی ہے۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں بس اس کی سزا اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہے جو ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا ہے اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کا خلاف کیا ہے، اور اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بعید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ غیب کے تمام باتوں سے خبردار ہے۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ ان مسلمانوں پر تنزلی کرتے ہیں اور جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنے محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں، بس ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس طرح تھا کہ ایک اصحابی تھے، اس نے اپنے مشقت اور محنت کر کے تھوڑے سے کھجور لائے تھے اور پیارے نبی کو پیش کیے تھے، تو اس پہ یہ لوگ ہنسے تھے کہ مسلمان جو ہے اس پہ لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جو ہے مسلمانوں پر تنازلی کرتے ہیں، زیادہ دینے والوں کی بابت کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ریاکاری، نمود و نمائش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سارے اللہ تعالیٰ تو بس بے نیاز ہے، ہر چیز ہے، وہ تو کن کا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، اور مال سے نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین جو مذاق اڑاتے ہیں تو یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا اور مسلمانوں کو کامیابی اور فتح مبین عطا کرے گا۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں
استغفر لہم ولا او لا تستغفر لہم، تو ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو۔ پیارے نبی کو فرماتے ہیں اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب الکریم ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو منافقین کے لیے اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی شفاعت کی اجازت نہیں دی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کرتا ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، یعنی نافرمان لوگ، کافر لوگ، جو ذات آخرت ان کے پاس نہ ہو، عمل صالح کی پونجی نہ ہو، تو ایسے بندے جن کے پاس عمل صالح نہ ہو تو اللہ کے سامنے کیسے پیش کیے جائیں گے؟ اگر مہمان بھی کسی کے گھر جاتا ہو تو اس کے لیے کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو یہ صالح عمل، تو ان کی شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکے گا اور نہ قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اس گرمی میں مت نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ دوزخ جہنم کی گرمی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئے بدلے میں اس کے جو وہ کرتے تھے۔ بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لٹا کر واپس لے آئے، پھر وہ اپنے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ یعنی جو عورتیں، بچے اور بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی عورت جنگ میں شرکت نہیں کر سکتی، چار دیواری تک محدود یعنی عورت کو رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی کہ تاکہ ان کے اس رنج و ملال و حسرت میں مزید اضافہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا کہ ہمارے بچے اکیلے ہیں۔ اور اس میں ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ رئیس المنافقینوں میں سے تھے۔ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے 84 کہ نبی کریم جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ سچے اور مخلص مسلمان تھے، جو مسلمان اور باپ ہی کے نام پہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عبداللہ، اور بطور تبرک آپ کی قمیص پیارے نبی سے اس نے مانگی کہ آپ عنایت فرما دے اپنی قمیص کہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں۔ دوسرے آپ کے اس کے نماز جنازہ پڑھا دے۔ آپ نے قمیص بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے آپ سے کہا کہ اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، روکا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر تو 70 مرتبہ بھی اے نبی
ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف، عبداللہ بن ابی کو یا منافق کو معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ منافقین کے حق میں دعائے مغفرت سے منع کیا اور نماز جنازہ کی قطعی ممانعت فرما دی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ آپ ان کے مال اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہے۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجیے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر رج گئے ہیں، ان کے لیے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی جن کے نیچے نہریں ہیں اور جن میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔